لیں کہ شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے آج 10 ٹرینیں اور چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو 1 مہینے کے لیے ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور انہی ٹرینوں پر جو ہم نے 40 ٹرینیں چلائی ہیں ایک کوچ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی ٹرین 17 کوچز سے کم نہیں ہوگی، جو پاکستان کا ایک تعریف ہوگی، کیونکہ ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اور پرائم منسٹر کو اور اسد عمر اور سب لوگوں کو زبان دی ہے کہ 60% پہ رہیں گے، اس لیے ایک کوچ کے اضافے کے ساتھ ایک اسٹیشن کا بھی ہم 20 ٹرینوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جن کا پاکستان میں رابطہ نہیں ہے، جو پاکستان سے رابطے سے باہر ہیں اسٹیشن۔ ان 13 اسٹیشنوں کی آپ لسٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم محفوظ رہے۔ اور ٹرین میں تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہے کہ ریکوری کو تیز کرے، اور تمام کرنٹ بکنگ دفتروں کو کھولنے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ آن لائن بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہ لوگ کرنٹ بکنگ دفتر سے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ لاتعداد لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آن لائن بکنگ کیسے ہوتی ہے، اور ڈی ایس ایس کو ہدایت کی ہے کہ اگر کسی جگہ کرونا وائرس کی خلاف ورزی کسی اسٹیشن پہ ہوئی، اور میں یہاں جنرل افضل کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمارے 7 میجر اسٹیشن پہ نئے سسٹم لگا کے دیے ہیں، اور 2-3 اور بھی ان سے لے لیں گے، اور ماسک بھی انہوں نے دیے ہیں۔ I'm thankful to them۔ ہم نے کوئی بازار سے نہیں خریدے، اور تمام ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل کو ریکنسیڈر کرنے لگے ہیں عوام کی سہولت کے مطابق، تاکہ ایک آدمی کو صبح بھی نکلنا چاہتا ہے تو ٹرین ملے، اور شام کو بھی نکلنا چاہتا ہے تو ٹرین ملے۔ لیکن 10 ٹرینیں جو آج ہم نے اعلان کرنا تھا، جس میں ہزارہ بھی شامل تھی اور جس میں رحمان بابا بھی شامل تھی، وہ سب ابھی ہم ملتوی کر رہے ہیں، کیونکہ کورونا کا زور ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ 60% سے زیادہ جو خسارے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہر روز ہمیں 1 کروڑ روپے کا خسارہ ہے، اور پٹرول کے سستا ہونے کی وجہ سے کوئی 75 لاکھ روزانہ پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ پٹرول مہنگا ہو گیا 1 تاریخ کو، تو پھر یہ ہمیں 1 کروڑ روپے کا روزانہ خسارہ ہوگا۔ ریلوے پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، پھر میں پولیٹیکلی بات کروں اگر کرنے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی۔ شہباز شریف گھر میں ہی تھے، پچھلے کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ اس گھر کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں وہ چھپے ہوئے تھے، اور سیاست میں اس لیے زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ اپوزیشن کا میں کوئی رول نہیں دیکھ رہا۔ چینی کے تمام ذمہ دار لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ جو آدمی اس میں ملوث پایا گیا، عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے شکنجے میں ان کو لائے گا، اور جو کل کیبنٹ ہو رہی ہے اس میں مجھے امید ہے کہ آٹے کی بھی فورینزک رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ اگلی کیبنٹ میں ہو جائے گا۔ لیکن چینی اور آٹا جو ہے وہ عمران خان کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہے۔ پیٹرول پہ بھی ہم نے ای سی سی میں ڈسکس کی ہے، اور خاص طور پر میں نے ای سی سی میں پیٹرول کی شارٹیج پر جو اوگرا ہے ان کو ہدایت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ اس شارٹیج کو کنٹرول کیا جائے۔ بیسیکلی پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو گیا، اور اب ایک دم دوبارہ مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ سٹاکسٹ مافیا جو ہے اس کو سٹاک کر کے آنے والے دنوں میں بڑھتے ہوئے پرائسز کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ 28 بیریل سے آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے $28 سے یہ $42 اور 43 پہ جا رہا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں سوائے میڈیا کھیلنے کے ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور میڈیا اتنا کھیلا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی تصویر کو بھی سیاست بنایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے جان قسم کی اپوزیشن ہے، اور کیسز میں ملوث اپوزیشن ہے۔ کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے جس میں اتنی جرأت ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں نکلے۔ سوال کوئی ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میں ابھی ہے پورے 5-10 منٹ۔ کہہ رہے تھے کہ نیب وہاں گئی ہے، شہباز شریف گھر میں تھے، پچھلے پکڑا کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف ایک سوچ رکھ رہے ہیں، وہ اپنی وکٹ جو ہے نا دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں۔
اور وہ نئی تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا کا بڑا سخت پریشر ہے، انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے سب لوگ ہم مل کر ایک بہتر کیا کہتے ہیں تفہیمی اور مفاہمت کا، شہباز شریف ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی مفاہمتی کردار میں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف کے سابق معاملے کو عمران خان سے بات ہو گیا ہے، فواد چودھری نے اور لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو رپورٹس بنی تھی پلیٹلیٹس وغیرہ کی اسی سے وہ فواد چودھری کہہ سکتا ہے، میں نے تو جنرل آپ سے محبت ہے، لاہور میں آ کے بات نکل گئی کہ میڈیکل رپورٹوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریگ مال ضرور مارا گیا ہے، کوئی ریگ مال 6 نمبر کا لگایا گیا ہے کیونکہ وہاں جا کے پلیٹیں ٹھیک تھیں، لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر چلا گیا تو چلا گیا۔ میں پی ٹی آئی والے لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں دفع کرو، جان چھڑاؤ، جان چھڑاؤ، سہولت سے گورنمنٹ کرو 5 سال۔ جی بیٹے دیکھیں ابھی نکالنے کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تو ان کے وہاں گھر ہیں، ان کی 20 ارب 30 ارب روپے کی پینشن ہے، ان کا اربوں روپے کا بجٹ ہوگا، سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، حکومت وہ کرے گی سٹیل مل میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ میں آپ کو اچھا سوال کیا آپ نے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی سٹیل مل پہ، حکومت مزدوروں کے بارے میں وہی فیصلہ کرے گی۔ شارٹ سوال کیا کریں، ٹائم نہ ضائع ہو۔ اس ساری ایپیسوڈ کے اندر کس کا ہاتھ ہوگا، اس کا ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا بی بی مریم کو جس بندے نے یا جس ٹیم نے موبائل پکڑایا تھا وہ بھی ٹیم میرے خیال میں اس ساری ایپیسوڈ میں بھی شامل ہوتی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیا ایپیسوڈ ہے، شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، اسے جیل جانا ہے۔ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے تو گرفتار ہوتی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے، ان کی کمپنی پہ ٹھپا لگ رہا ہے ریجیکٹڈ کا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں اور اب کیا ہے سیاستدانوں کے پاس، پولیس آ گئی، پولیس چلی گئی، وہ ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، یہ لیڈر ہے، جس لیڈر کے پیچھے پولیس لگی ہو، خاک لیڈر ہے وہ، ہم تو خود گرفتاری دے دیتے تھے۔ اگر لال حویلی ہم کی مختلف کیسز میں آئے، کلاشن کوف میں آئے، دوسرا ہے، ہم نے کہا بھائی ہمارے گھر نہ جانا، لال حویلی آ جانا، ہم بسترا تیار ہیں۔ میرا مطلب ہے جیل جو جینون سیاستدان ہوتا ہے اس کا سسرال ہوتی ہے، یہ تو چور سیاستدان ہے، کرپٹ، ڈسونسٹ۔ ان کے کیسز دیکھیں، اتنے کیسز ہیں، کیسز کا انبار لگا ہوا ہے ان کے، اور یہ چینی میں بھی نہیں بچتے یہ خاندان۔ شیخ صاحب آپ نے یہ کہا، جی شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ عمران خان چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، آٹا چوروں کو بھی۔ آٹا چوروں کو بھی، لیکن جہانگیر ترین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لندن چلے گیا یا وہ واپس آ جائیں گے۔ اوکے سوال آ گیا نا، دیکھیں باہر جا کے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے، یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ واک کر رہا ہے جی، چائے پی رہا ہے، اندر سے اس سے پوچھو اس کا رنگ پسٹن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اس کا انجن دھواں دے رہا ہے کہ یار دیکھیں لاہور ہے، بے شک جو مرضی ہو جائے، سو لندن میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، اندر سے ان کو کوئی پوچھے۔ آپ کا سوال ہو گیا، چھوڑو یار، میں نہیں ایسی بات نہیں، میرا یہ مسئلہ بھائی میری منسٹری کی بات کریں، میں نے 10% پہلے کیا ہے، 10% آج کر رہا ہوں، 20% کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں سارے پاکستان کا ذمہ دار نہیں، عمران خان نے مجھے ریلوے کی ذمہ داری دی ہے، آپ سارے پاکستان کے سوال لاہور میں مجھ سے کرتے ہیں۔ بنا تو اس ملک میں اشرفیہ نہیں لوٹا ہے، اور یہ بنا ملک غریب کے لیے، انفارچونیٹلی غریب نے قربانی دی ہے، غریب کو انہوں نے لوٹا ہے، لیکن غریب کو یہاں ملا کچھ نہیں۔ طاقت میں آپ سوال کر سکتے ہیں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی مسئلے میں نہیں ہوں، سو مجھے تو خوشی ہوگی، میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ تھوڑا ٹائم مل جائے گا، میں کوئی ایسا الحمدللہ میں نے 8ویں وزارت کر رہا ہوں میں نے زندگی میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر ہوں جس نے 5 روپے کی پرچیز نہیں کی، 5 روپے کی پرچیز نہیں کی۔ یہ سبوٹاج بھی ہو رہا ہے اور بعض ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ یار کرنا سوال کھڑا ہے، مکا سوال۔
आंदा आने वाले दिनों में आपको मजबूर किया कि शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात बेहतर तो क्या आप मेरे तल्लुकात कभी खराब ही नहीं हुए, बना क्या लूंगा। मैंने उसको लंदन कहा था मत आई जालमा, मारा जाएगा उसको। अल्लाह का भारत बार बार जो है वो भारत ने इस महीने के अंदर अंदर इस साल 8 ड्रोन हमले किए हैं, और चीन से उसने पंगा कोई नहीं लेना। उसने अगर पंगा करना है तो हमसे कर रहा है, और अगर इस दफा इंडिया ने पंगा किया तो उसको तुन देंगे। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, और ये आखिरी लड़ाई हो गई। सर ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ लास्ट 2 मिनट्स एंड 3 आपकी क्वेश्चन। जो पार्टी है आपके इसके बावजूद बाहर चलेगी, तो फिर आप उसको वेलकम करेंगे? देखें, मैंने तो आपके जरिए उसको पैगाम दिया था, लाहौर का वो मीडिया सुनता है कि भी ना आई। अब मैं स्टाम्प लिख कर तो नहीं उसको दे सकता। मैं कह रहा हूँ उसने पकड़े जाना है, ची करे बी करे। अब वो लेटा हुआ है 90 के जाविये पे, अल्लाह रसूल का वास्ता है। मैंने ये बाल टार्जन बने, इस कैमरे पे टार्जन है ये लोग। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये जुर्रतमंद और बातें करते हैं। आप उसने आसफा का जो इंटरव्यू किया, क्या नाम है उसका आज में, हाँ, तो उसमें देखें क्या इंटरव्यू है। मैं पागल घर के पिछले कमरे में छुपा हुआ था। तो मेरा मतलब है क्या आप इस मुल्क को ये लीडरशिप देंगे? आप ये लीडरशिप देंगे? बुज़दिल, डरपोक, नाअहल, नालायक, नकम्मे, नकट्टू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश एंड एक्स्ट्रावेगेंट। दिस इज द लीडरशिप। आपका हो गया। बजट में अवाम को क्या देना है, क्या तनख्वाहें बढ़ाई जाएगी, रेलवे मुलाजमीन को क्या मिलेगा, तनख्वाहें बढ़ेगी? बजट में कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। मैं वो कहूंगा जो शेख हफीज ने कहा। मैं रेलवे का वजीर हूं, आप सारे पाकिस्तान के सवाल मुझसे करते हैं, सो मुझसे आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन सेकंड जी। 2 पॉइंट है। पहला, आप जब भी झाड़ू का ऐलान करते हैं, झाड़ू हमेशा उसकी लपेट में मुशीर के लोग आए थे। दूसरा पॉइंट ये कि मुशीरान की जो है वो साथों की बात की गई थी, क्या वो चीजें जो है वो आवाम के सामने लाई जाएंगी? देखें, जो एसेट्स होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं। जब डिक्लेयर होते हैं एसेट किसी के, तो वो इंटरनेट पे आ जाते हैं। उनको ये कैबिनेट का फैसला है कि मशीन, ये इमरान खान का फैसला है कि इन सारे एडवाइजरों को और मशीरों को अपने एसेट्स देने हैं और दिखाने हैं, ताकि लाहौर वाले भी देख सकें। ओ छोड़ो यार। शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।